بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پھر امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ صحابہ کرام جو عظیم ترین ہستیاں ہیں اور اللہ کے اولیاء ہیں۔ وہ صحابہ کرام کہ جن کی بدولت بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پہنچا، اور جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے اسلام کو مکہ مدینہ سے اٹھا کے کائنات میں پھیلا دیا۔ یہ صحابہ کرام اگر ان کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت ہی گر جاتی ہے، اسلام کی بیس ہی ختم ہو جاتی ہے، اسلام کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے۔ پھر تو احادیث بھی مشکوک ہو جائیں گی، پھر قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 14 صدیوں سے جو ہمارے پاس قرآن آ رہا ہے، احادیث آ رہی ہیں، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین آ رہے ہیں، یہ کن کی بدولت ہم تک پہنچے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بدولت۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو کئی مقامات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبریں ملیں گی، صرف مکہ مدینہ تک محدود نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا میں پھیل گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کو لوگوں تک پہنچایا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر منافقین کو کہا گیا کہ ایمان ویسے لاؤ جیسے صحابہ لائے، کیونکہ انہوں نے ایمان کو مذاق بنا رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے، یہ لوگ ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم ایسا ایمان لائے جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ اللہ کو یہ بات ناگوار گزرے، اللہ نے کہا الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ، جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ خود بے وقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، یہ جانتے نہیں، یعنی اتنے بڑے جاہل ہیں کہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہیں، ان کو اپنی جہالت کا بھی علم ہے نہیں، یہ اپنی جہالت سے بھی ناآشنا ہے، اپنی جہالت کی بھی شناسی نہیں رکھتے۔ یہ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ جو صحابہ کو جاہل کہتے ہیں، جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، ان کے تو دل کالے ہیں، وہ تو منافق ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین میں ان کا تذکرہ کیا جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر سورہ بقرہ کے آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ اس طریقے کا ایمان لائیں جس طرح فرمایا کہ تم لوگ ایمان لائے ہو، صحابہ کرام کو مخاطب کیا گیا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یعنی ہدایت کے لیے یہ شرط ہے کہ ہدایت تب ملے گی جب صحابہ جیسا ایمان ہوگا۔ اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے تو انسان کی ہدایت اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو فرمایا کہ اگر یہ روگردانی کرتے ہیں، صحابہ کرام جیسا ایمان لانے سے گریز کرتے ہیں، تو بھی فرمایا کہ ہم فی شقاق، یہ تو آپس میں اختلاف میں پڑ جائیں گے۔ تو یعنی کہ اسلام کو پکڑنے کا، اسلام پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ جیسا ایمان لائیں۔ اور یہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، اور جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی مت دینا، میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہنا، میرے اصحاب پر سب و شتم مت کرنا۔ اور پھر آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ، اگر تم میں سے کوئی ایک بھی شخص أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتا ہے، فرمایا کہ مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، تو وہ ان میں سے کوئی بھی ایک جو سونے کا پہاڑ بھی خرچ کر دے تو عمل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اتنے بھی برابر نہیں پہنچ سکتا، فرمایا کہ جتنا مد ہے۔ اور آگے فرمایا ولا نصیفہ، یا مد کا آدھا بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کہ وہ عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جنہوں نے حضور کے لیے اپنی جانیں قربان کی، حضور کے لیے اپنے والدین چھوڑ دیے، حضور کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، حضور کے لیے اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، زمینیں چھوڑ دی،
حضور کے لیے انہوں نے اپنے وطن چھوڑ دیے۔ وہ صحابہ کرام آج جن کے دل کالے ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، وہ حضور کے ان اصحاب پر کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتے کا تو کام ہی یہی ہے کہ بھونکنا، تو وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور خاص طور پر جس طریقے سے لوگ جو صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے ہیں، اور خصوصاً جو نشانہ بناتے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کہ جنہوں نے آج 2 کتابیں کیا پڑھ لی وہ سمجھ لیتے ہیں ہم سے بڑا ترم خان کوئی بھی نہیں کائنات میں، اور وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے 20 سال مسلمانوں کے اندر وہ حکومت کی کہ ایک انصاف قائم کر دیا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہم اگر اسلام سے نکال دیں تو کتنی احادیث ہیں جو مشکوک ہو جائیں گی۔ ہم اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ دعا پڑھتے ہیں، ہم میں سے ہر مسلمان کو آتی ہے اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نکال دیا جائے تو کتنی احادیث ہوں گی جو مشکوک پڑ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔